ہاتھوں میں 5,000 کے نوٹ تھے اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ آج ان پیسوں کے لیے میں نے غریب کی فائل دبا کر اسے رشوت دی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کا آپریشن کروانا تھا اور میرے پاس 1 ٹکا نہیں تھا۔ میں نے اس غلط راستے کو مجبوری کا نام دے کر اپنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، میں ایک افسر اعلیٰ بن گیا، گھر میں آسائشیں آ گئی اور بیٹا بڑا ہو کر پولیس آفیسر بن گیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور یہ کالا دھندا چھوڑ دوں گا۔ آج وہ دن تھا۔ کچھ اہلکار ایک چھاپے کے سلسلے میں میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ میں مسکرا کر ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھا، لیکن سامنے اپنے ہی بیٹے کو وردی میں دیکھ کر پتھر سا ہو گیا۔ میری جان تو تب نکلی جب میرا بیٹا مجھ سے انجان بنتا مجھے ہتھکڑی لگا کر لے گیا۔ بھائی کے گھر سے لوٹا تو دل و دماغ بوجھل تھے۔ پورا راستہ دماغ ایک ہی دائرے میں گھومتا رہا۔ اس کا شاندار 10 مرلے کا گھر، کھڑی نئی چمچماتی گاڑی، بچوں اور بھابھی کے قیمتی لباس اور مہنگے ترین کھانے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھ کر جہاں شدید ہنسی کا شکار ہوا، سونیا کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ گھر پہنچا تو شام ڈل چکی تھی۔ یوں ہی دروازہ کھول کر ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو سونیا نے اپنا پرس زور سے زمین پر پھینکا اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں چلا آیا۔ چائے کی شدید طلب جاگی تو 2 کپ چائے بنائی۔ اپنا اور سونیا کا کپ لے کر کمرے میں گیا تو سونیا منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے خاموشی سے چائے اس کے پاس رکھی اور اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جسے اس نے زور سے جھٹکا اور تلخی سے بولی، ان چونچلوں سے زندگی نہیں گزرتی شہباز۔ میری محبت کو چونچلے کہہ رہی ہو؟ میرے اندر کا دکھ بولا، محبت میں کچھ نہیں رکھا شہباز۔ اس محبت کے علاوہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ یہ پٹیچر سی زندگی۔ تمہارے بھائی کو دیکھا ہے کتنی جلدی انہوں نے ترقی کی اور اس محلے سے اٹھ کر اچھی سوسائٹی میں چلے گئے۔ بھابھی کے کپڑے اور گہنے دیکھے تھے، میں تو خواب میں بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو اس نے پہنی ہوئی تھی، اور مجھے جس طرح چپ چپ کر وہ باتیں بتا رہی تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر تم نے اس کی باتیں سنی تھی؟ کہہ رہی تھی ہم ایسا کھانا صرف مہمانوں کے آنے پر نہیں پکاتے، بلکہ ہمارے گھر تو روزانہ بنتا ہے۔ یہ وہی تھی نا جو اکثر قرض لے کر جاتی تھی، کبھی سالن کبھی روٹی مانگتی تھی۔ اب اس کی باتیں سنو، اور ان کے بچے کس طرح انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ بچوں کو بڑے اسکولوں میں داخل کروا دیا۔ تم نے دیکھا تھا کس طرح وہ ہمارے بچوں کو تانے دے رہی تھی کہ عام اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا IQ لیول کم ہوتا ہے اور وہ انگلش میڈیم والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سارا قصور تمہارا ہے۔ اتنا اچھا عہدہ ہونے کے باوجود تم نے کبھی ترقی نہیں کی۔ آج بھی ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں ہر وقت آنے دے گی۔ میں تو اندر نہیں جاؤں گی۔ تم بھی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی نے دعوت دی تھی تو چلا گیا، آگے پیچھے آنا مگر مجھ سے امید نہ رکھنا۔ وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ وہ رکی تو میں نے ایسے سے کہا، سونیا، ہر کسی کا نصیب الگ ہوتا ہے، ہم بھی مشکلات میں ہیں۔ فوراً میری بات کاٹ دی۔ نصیب خود بنایا جاتا ہے، تمہارے بھائی نے خود بنایا ہے۔ تم نے کیا 15 سال ہو گئے نوکری کو، مگر ترقی آج تک نہیں ہوئی۔ لوگوں کے گھروں میں سہولتیں بڑھتی ہیں، ہمارے گھر میں صرف خرچ ہے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی جس نے میرے اندر کی تڑپ مزید بڑھا دی۔ سونیا، میں پوری کوشش کرتا ہوں، میرے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے۔ وہ طنزیہ ہنس پڑی۔ اختیار ہوتا تو آج تم موٹر سائیکل پر نہ ہوتے، گاڑی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہاری موٹر سائیکل بھی ٹھیک نہیں چلتی۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا عذاب ہوتی ہے۔ سونیا نے جوتے اتارے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ بولی، مت آئیں، مجھے بات نہیں کرنی۔ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹک کر بولی، آپ کو کیا پتہ ایک عورت کی خودداری کیسے مجبوری بن جاتی ہے، جو اپنی دیورانی کو سونے کے زیورات میں دیکھتی ہے اور خود کے پاس پہننے کو اچھے کنگن بھی نہیں ہوتے۔ میری بہن نے کہا، سونیا، ایک دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کب ٹھیک ہوں گے؟ کتنے سالوں سے یہی سن رہی ہوں۔ تمہارے بھائی کے گھر میں نوکر بھی ہیں، اپنی ماں سے کہو کہ باتیں کم کرے۔ امی کمرے میں آ گئے اور سونیا کی باتیں سن لی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ بولی، تمہیں مجھ سے تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو اوپر اپنی بڑی بہو کے ساتھ رہتی ہوں، تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، پھر یہ شکایت کیوں؟ میرے بیٹے کی زندگی میں مداخلت کیوں؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ میرے دل میں ایک چبھن اٹھی۔ میں جانتا تھا گھر کی تلخی میری ناکامی کا نتیجہ تھی۔ امی کمرے سے چلی گئی اور میرا دل چاہا کہ کہیں دور چلا جاؤں، جہاں یہ الزامات یہ شکایتیں نہ ہو، مگر میں جانتا تھا بھاگنے سے کچھ نہیں بدلتا، صرف احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا، کیا واقعی میں زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ کیا میں ہمیشہ ناکام رہوں گا؟ پھر پہلی بار میں دل میں خطرناک خیال آیا، شاید عزت اور سکون صرف پیسے سے ملتا ہے، شاید مجھے بھی وہی کرنا ہوگا جو دوسرے کرتے ہیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میرا ایمان ڈگمگایا اور میں نے خود سے کہا، شاید سونیا ٹھیک کہتی ہے، میں ناکام ہوں، لیکن اب نہیں۔ اب میں کچھ بھی کروں گا مگر سونیا کو احساس سے محرومی نہیں جینے دوں گا۔ سونیا میری دوسری بیوی تھی جس سے میں نے لو میرج کی تھی، مگر میری پہلی بیوی کومل جس سے میرا ایک بیٹا بھی تھا، نہ جانے کیوں وہ میرے دل کو کبھی نہ بھا سکی۔
میری پہلی شادی میری ماں کی پسند سے ہوئی تھی۔ کومل میری خالہ تھی، نہایت سادہ شریف اور صابر لڑکی۔ میری نوکری جب لگی تو تنخواہ معمولی تھی، لیکن کومل اس زندگی سے بھی مطمئن تھی، مگر میں نہیں۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی رک گئی ہے، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی روانی نہیں۔ کومل میری ہر بات مان لیتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، مگر میرے دل میں وہ چنگاری نہ اٹھی جو ایک شریکی حیات کو دیکھ کر اٹھتی ہے۔ میں اکثر دفتر میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھتا جو خوش مزاج اور بتونی ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کومل میں بھی وہی بات ہو، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں سونی آئی، خوش مزاج، خوبصورت۔ اس کی بات کرنے کا انداز دل کو چھو لیتا تھا، چہرے پر کشش، لہجے میں شوخی اور نگاہوں میں شدت۔ وہ جہاں جاتی سب کی توجہ اسی پر ہوتی۔ شروع میں نے اسے عام اتفاق سمجھا، مگر آہستہ آہستہ وہ میرے خیالات میں بس گئی۔ اسے بات کرنا آسان تھا، وہ سنتی بھی تھی اور جواب بھی دیتی تھی۔ وہ میری باتوں پر ہنستی، مشورہ دیتی، کبھی تعریف کرتی، کبھی ہلکا سا طنز کرتی۔ جب اس کے ساتھ ہوتا تو محسوس ہوتا میں واقعی زندہ ہوں۔ کومل کی باتیں عام سی تھی، آج آٹا ختم ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کھانا سادہ رکھ لو، جبکہ سونیا کی باتوں میں روانی تھی۔ وہ میرے خوابوں کے بارے میں پوچھتی، میری خواہشات پر بات کرتی اور کہتی آپ جیسے سنجیدہ انسان کو خوش رہنا بھی آنا چاہیے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر راستے میں اچانک پرانا محلہ آ گیا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی کسک اٹھی اور میں گاڑی آہستہ کر کے اسے طرف مڑ گیا۔ گلیاں وہیں پرانی تھی، مگر وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ دیواروں کے رنگ پھیکے ہو چکے تھے اور لوگوں کے چہروں پر زندگی کی تھکن واضح تھی۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا مجھے اپنے ماضی کے مناظر یاد آنے لگے۔ وہ سادہ دن جب میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر دل میں سکون تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی رک گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کبھی کومل رہتی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا اور اندر سے آواز آئی، شاید اندر جاؤں مگر پاؤں آگے نہ بڑھ سکے۔ دروازہ کھلا تو سامنے کومل کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی، مگر آنکھوں میں تھکن اور وقت کی تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحے خاموش ہوئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر آہستہ سے نظر جھکا لی۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، میں صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی اور میں باہر کھڑا رہ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا، ایک طرف ماضی کی نرمی تھی اور دوسری طرف حال کی سخت حقیقت۔ میں نے سوچا کہ میں نے سب کچھ پا کر بھی شاید سب سے اہم چیز کھو دی ہے، مگر پھر میرے اندر کی کمزوری نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چل دیا، مگر اس دن کے بعد میرا دل پہلے جیسا نہ رہا۔ ہر کامیابی، ہر دولت اور ہر آرام مجھے اندر سے خالی لگنے لگا، جیسے میں جس راستے پر چل پڑا ہوں وہ مجھے کسی ایسے انجام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دل نے چاہا کہ ایک نظر اس گھر کو دیکھ لوں جہاں کبھی میں امی اور کومل کے ساتھ رہتا تھا۔ گاڑی آہستہ سے مڑی اور گلی کے کونے پر کچھ بچے مٹی سے کھیل رہے تھے اور دروازے پر پرانے رنگ کے دھبے اب بھی نمایاں تھے۔ میں اندر گیا تو دیکھا کومل ایک سلائی مشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ وقت سے پہلے اس کے چہرے کی چمک مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کے بدن پر سادہ سا دوپٹہ اور پرانا سا سوٹ تھا جس کے رنگ بجھے ہوئے تھے۔ میں نے نظر چرا لی، تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور کچھ پیسے اسے دینے چاہے، مگر اس نے مسکرا کر واپس کر دیے۔ کومل تم نے کبھی شکایت کیوں نہیں کی؟ میں جانتا ہوں تم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ کومل کے لہجے میں وہی پرانی نرمی تھی۔ شکایت کس سے کرتی؟ آپ میرے نصیب میں تھے، جتنا اللہ نے لکھا تھا اتنا ہی ملا، باقی زندگی حلال کی کمائی میں گزر رہی ہے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، میں کچھ بول نہ سکا۔ مجھ سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا اور میں جلدی سے اٹھ گیا، شاید میں خود سے ہی بھاگ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سونیا مہنگے ڈنر سیٹ میں کھانا لگا رہی تھی، بچے موبائل میں مصروف تھے۔ گھر ایسا لگ رہا تھا جیسے گرم اور پرتعش زندگی سے بھرا ہو، جبکہ کومل کی سادگی والے لمحے مجھے اندر سے چبھ رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، پھر جب سب سو گئے تو میں بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر چاند تھا، ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا، مگر میرا دل خالی تھا۔ میرا بیٹا علی ان بچوں کے ہم عمر تھا، مگر اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا، اور کومل مجھے کسی مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ اس کسر کو کم کرنے کے لیے میں نے اگلی صبح سونیا سے ناشتے کی میز پر کہا، سونیا میں سوچ رہا ہوں کومل اور علی کو بھی یہاں بلا لو، آخر وہ بھی میرا خون ہے۔ سونیا نے چمچ زور سے زمین پر رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں آئے، مجھے آپ سے کچھ نہیں سننا۔ بات ختم، ہر بات ختم ہو گئی اور میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، دولت بڑھتی گئی، لوگوں کی نظر میں عزت بھی بڑھتی گئی، مگر اندر کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ جب کبھی کسی محفل میں میری تعریف ہوتی تو میں خود کو کامیاب محسوس نہ کرتا، جیسے میں اندر سے خالی ہو چکا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا، اور اس بات کا احساس مجھے بہت دیر بعد ہوا۔ جب میری ریٹائرمنٹ قریب آئی، میں گھر آیا تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے میرے آنے کا نوٹس نہیں لیا۔ اس دن میں دیر تک سوچتا رہا کہ میری زندگی میں کمی کہاں رہ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تو نے میرے دل کو سکون کیوں نہ دیا؟
شاید جواب بھی وہی تھا جو سالوں پہلے کومل نے کہا تھا، دولت سے صرف گھر بنتے ہیں، دل کا سکون نہیں۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا بڑا گھر بھی میرے دل کے اندر کی تنگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گندا کام چھوڑ دوں گا۔ میں اکثر خود سے یہ بات دہراتا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ حرام کمائی کی عادت آسانی سے نہیں جاتی۔ شروع میں ضمیر بہت ملامت کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ آواز دھیمی پڑ گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ بس کچھ سال اور پھر صاف زندگی گزاروں گا، لیکن لالچ انسان کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ ایک دن دفتر میں اکیلا تھا، میز پر فائلوں کا انبار تھا جن پر ایک دستخط سے کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا تھا، مگر دل نہ چاہ رہا تھا۔ میں نے چائے منگوائی اور کرسی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پیون آیا اور اس نے مجھے خط دیا۔ میں نے کھولا تو اس میں میری ریٹائرمنٹ کی تاریخ لکھی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کرسی پر گھومنے لگا۔ سوچا شکر ہے اب ایک بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ میں خوشی کے احساس میں تھا کہ دفتر سے گھر جا کر سب کو خبر دوں گا کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں، مگر مجھے معلوم تھا کہ سونیا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اسی کرسی پر ہوں، کیونکہ دولت اسی سے آ رہی تھی۔ میں نے فائلیں سمیٹنا شروع کی کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میں چونک گیا، اس سے پہلے کبھی اس طرح کوئی نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھلا اور 4 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، خیر ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہمیں شکایت ملی ہے کہ اس دفتر میں کرپشن ہو رہی ہے، کچھ ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، ضرور دیکھ لیجئے، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک اہلکار نے پیچھے سے سر اٹھایا اور میری آنکھیں اس پر جم گئی۔ وہ میرا بیٹا علی تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا تم یہاں؟ وہ بغیر کسی تاثر کے بولا، جی میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا یہ تمہارے باپ کا دفتر ہے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر قانون کے آگے رشتے نہیں ہوتے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہی چہرہ جو کبھی میرے ہاتھوں میں کھیلتا تھا اور آج میرے سامنے قانون کے محافظ کے طور پر کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی، مگر ایک فیصلہ تھا جو ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کاش میں اپنی ماں کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا تو آج عمر کے اس دور میں رسوا نہ ہوتا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اب نہ عزت ہی، نہ رتبہ، نہ دوست کام آئے، نہ میرے بچے اور نہ سونیا جس پر میں نے اپنی پوری زندگی وار دی۔ بس رہ گیا میرا جرم اور میرا وہ بیٹا جو میرے تمام جرائم سے واقف ہو گیا تھا، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا شرم کا مقام تھا۔ میں حوالات سے جیل منتقل ہو گیا۔ مجھ پر ایک کے بعد ایک مقدمہ ثابت ہونے لگے۔ میرے بینک کے تمام اثاثے منجمد ہونے سے پہلے ہی سونیا نے ساری رقم نکلوا لی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ امریکہ بھاگ گئی۔ جب مجھے خبر ملی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ جملہ جب میں اپنے اندر دہراتا ہوں تو لگتا ہے جیسے سینے میں کسی نے گرم لوہا رکھ دیا ہو۔ وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، جس کی آسائشوں کے لیے میں نے حلال اور حرام کی لکیر مٹا دی، جس کی مسکراہٹ کے لیے میں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، وہ صرف پیسے کی بھوکی نکلی اور میں محبت کے دھوکے میں سب کچھ لٹا بیٹھا۔ آج میں اکیلے اس انجام کا سامنا کر رہا ہوں، جبکہ وہ کہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ اب میں جیل کی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ سامنے سلاخوں سے آتی روشنی کی ٹوٹی پھوٹی کرنیں اندر آتی ہیں، مگر یہ روشنی کوئی اجالا نہیں دیتی، یہ صرف یادیں جگاتی ہیں۔ وہ یادیں جن میں سونیا کا چہرہ گھومتا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ کہا کرتی تھی، میں چاہتی ہوں میرے بیٹے دنیا کے سب سے کامیاب انسان بنے، اور میں اس کے لیے پاگلوں کی طرح پیسہ جمع کرتا رہا، چاہے جیسے بھی آیا۔ میں نے اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھایا، انہیں ہر آسائش دی جو میرے بس میں تھی، مگر میں بھول گیا تھا کہ پیسہ صرف جسم کا آرام دے سکتا ہے، روح کا سکون نہیں۔ وہ یہی پیسے میرے لیے تباہی بن گئے، جن سے میں نے ان کے خواب سنوارے، انہی نے ان کے کردار کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میرا بیٹا جو کبھی میرا فخر تھا، وہ نشے کی لت میں چلا گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ بدلا۔ اس کے منہ پر کچھ نہیں کہہ پاتا مگر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ دوسرا بیٹا جو پڑھنے میں تیز تھا، ایک دن اچانک کالج چھوڑ کر ماڈلنگ میں چلا گیا۔ سونیا کو فخر تھا کہ اس کا بیٹا مشہور ہوگا، مگر وہ شہرت جلدی بدنامی میں بدل گئی۔ میں اسے بھی نہ روک سکا۔ وہ کہتا تھا، ابا آپ خود بھی تو اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ میں خاموش رہ جاتا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا بیٹا نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک لڑکے کو ٹکر مار کر ملک سے فرار ہو گیا، اور آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ چھوٹا بیٹا جو جوا کھیلنے لگا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ جب میں سونیا سے سختی سے بات کرتا تو اکثر کہتی، لڑکوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ اتنا دل پر کیوں لیتے ہیں؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا کہ اسے اپنے بچوں کی تباہی کیوں نظر نہیں آتی، مگر میں خاموش رہتا کیونکہ بات بڑھانے کا مطلب جھگڑا تھا، اور میں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس بیٹے کو فون کروں۔ میرے وہ چاروں بیٹے جنہیں میں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھا تھا، وہ خود سہارا مانگ رہے تھے۔
اس لمحے مجھے بہت افسوس ہوا، مگر کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی دوست نہیں، نہ کوئی عزیز۔ سونیا نے وکیل کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ خبر ملی کہ وہ گھر کا سارا سامان، زیور اور بینک کی رقم لے کر کسی کے ساتھ بیرون ملک بھاگ گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ وہ واپس آئے گی، مگر وہ نہ آئی، نہ کوئی خط، نہ کوئی پیغام۔ پہلے میں اس پر غصہ ہوا، پھر خود پر، اور پھر سمجھ آیا کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ میں نے حرام کی بنیاد رکھی تھی تو اس کا انجام بھی وہی تھا۔ میرے بچے حرام کی کمائی میں پلے تھے، انہیں نہ حلال کی پہچان تھی، نہ عزت کی قدر۔ میں نے انہیں سب کچھ دیا مگر تربیت نہیں دی۔ میں نے ان کے سامنے حرام کو مجبوری بنا کر پیش کیا، اور آج وہی مجبوری میری تباہی بن گئی۔ کومل کا خیال آتا ہے تو دل کام جاتا ہے۔ آج میں مانتا ہوں کہ کومل جیت گئی، اس کی تربیت جیت گئی، اس کا بیٹا علی جو مجھے ابا کہتا ہے مگر حلال کو ترجیح دیتے ہوئے انصاف کے راستے پر چلتا ہے۔ وہ جسے میں نے وقت نہ دیا، محبت نہیں دی، آج وہی میرا فخر ہے۔ اس نے وہ حاصل کیا جو میرے چاروں بیٹے مل کر بھی نہ کر سکے۔ اس نے وہ راستہ چنا جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ وردی میں میرے سامنے کھڑا تھا تو اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں اور کومل جیت گئی۔ جیل کی دیواروں کے پیچھے میرے پچھتاوے گونجتے ہیں۔ میں دن رات سوچتا ہوں اگر میں نے وہ پہلا 5,000 رشوت نہ لی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ میں اپنے ضمیر سے بات کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے اب کچھ نہیں بچا۔ وہ عورت جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا وہ تمہیں چھوڑ گئی، وہ اولاد جس کے لیے تم نے حرام کمایا وہ تم سے دور ہو گئی، اور میں خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ قیدی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ جیسے لوگ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ میں سے مسکرا دیتا ہوں کیونکہ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بن جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی رہتا ہے۔ آج میری ساری دولت، میری ساری آسائشیں، میرے سب تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ نہ وہ گھر میرا رہا، نہ وہ بیوی، نہ وہ بچے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں اور دل بھرا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری یہ کہانی دوسروں کے لیے سبق بنے تاکہ کوئی اور وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی۔ حرام کی کمائی وقتی سکون دیتی ہے مگر آخر میں روح کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی خود برباد کی۔ میں نے ایمان، رشتے اور سکون سب کچھ بیچ دیا، اور اب میرے پاس صرف یہ احساس ہے کہ کومل نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا جو سچائی کے راستے پر کھڑا رہا۔ میری آنکھوں میں نمی رہتی ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں یا اللہ اگر دوبارہ موقع ملے تو میں حلال راستے پر چلوں گا، حرام کے لیے نہیں۔ جیل کی خاموشی میں صرف ایک سبق گونجتا ہے کہ حرام کی کمائی سے کبھی سکون نہیں ملتا، اور جو اولاد حرام کے سائے میں پلتی ہے وہ آخر کار باپ کے جنازے میں بھی ساتھ نہیں ہوتی۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔